ہجہ کے بعد ناخن اور بال کاٹنا۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے؟ نیز اگر کسی کی حجامت زیادہ بگڑی ہوئی ہو کیا وہ ان دنوں میں بال بنوا سکتا ہے؟ رحیم داد 4 سدہ سے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے قربانی کرنی ہے، قربانی کا ارادہ ہے جس کا، ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، جس کا ارادہ ہے، ظاہر ہے مالدار کا ارادہ ہوتا ہے، اور اگر غریب کا ارادہ بن گیا ہے، واجب تو نہیں ہے غریب پر لیکن وہ ارادہ کر لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی مستحب حکم یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، یعنی چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کاٹ لے اور پھر ان 10 دنوں میں نہ کاٹے، اور وہ جب کاٹے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے۔ یہ افضل عمل ہے، بہتر عمل ہے، لازم نہیں ہے، اور یہ افضل بھی اس صورت میں ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 40 دن ہونے والے اور ناخن بال آپ نے کہیں کاٹے نہیں ہیں، تو پھر 40 دن کی مدت سے زیادہ تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں بہرحال آپ کو کاٹنے پڑیں گے، یعنی بہت زیادہ اگر ناخن بال بڑھ گئے ہیں اور 40 دن کی مدت پوری ہونے والی ہے تو پھر آپ کے لیے کاٹنا ان بالوں کو واجب ہے۔ قربانی اپنے وطن میں ہو تو بال وغیرہ کس حساب سے کاٹیں گے؟ بیٹا لندن میں رہتا ہے اور قربانی کراچی میں ہوتی، کیا وہ اپنے بال وغیرہ کراچی کے حساب سے قربانی کے بعد کاٹے گا؟ نزہت صاحبہ کراچی سے۔ جی ہاں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بال یا ناخن نہ کاٹے جائیں، جو کہ افضل عمل ہے، واجب نہیں، تو وہ اس صورت میں ہے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے تو پھر کاٹ سکتا ہے۔ تو جب کراچی میں اس نے قربانی کی اور یہاں جانور کٹ گیا تو وہ لندن میں ہو یا امریکہ میں ہو بال کاٹ سکتا ہے۔ قربانی کی عبادت کا آغاز کب ہو؟ کیا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہے یا اس سے پہلے بھی ہوتی تھی؟ نیز یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے وہ کس چیز کی قربانی کرتے تھے؟ عثمان گوجرانوالہ سے۔ قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ہوتی تھی مگر اس شکل میں نہیں تھی، دوسری شکل میں تھی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی تھی، قابیل کی قبول ہو گئی، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی رد ہو گئی، تو اس سے بھی متبادر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جانور ذبح کر کے اللہ کے ہاں پیش کیا تھا، لیکن کوئی صحیح یقینی مستند بات نہیں ہے اس بارے۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام سے پراپر اس سنت کا آغاز ہوا ہے، ان کو بیٹے ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا اور پھر انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور اللہ نے بیٹے کے بجائے ایک جانور دے دیا ان کو۔ تو ہم جو قربانی کی سنت کو پورا کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے، ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ ہماری والی قربانی حضرت ابراہیم سے ہی شروع ہوئی۔ البتہ قربانی یعنی جانور اللہ کے لیے ذبح کرنے کا فلسفہ ہمیں قرآن و سنت سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی تھا۔ وہ نابالغ صاحب نصاب ہو تو کیا قربانی واجب ہوگی؟ اگر نابالغ بچہ یا بچی صاحب نصاب ہو تو کیا اس پر قربانی فرض ہوگی یا نہیں؟ محمد جعفر علی۔ نہیں فرض ہوگی، اس لیے کہ عبادات جو ہے وہ بالغ لوگوں پر فرض ہوتے ہیں، نابالغ پر نہ زکوٰۃ فرض ہے اور نہ قربانی، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ قرض دار پر قربانی کا حکم۔ ایک آدمی صاحب نصاب ہے مگر اس نے لوگوں کا قرض بھی دینا ہے، کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ محمد اسامہ چنیوٹ سے۔ دیکھیں اگر وہ صاحب نصاب ہے، جو میں اس سیشن کے شروع میں پورا ایک قربانی کا نصاب بتا چکا ہوں، اس پہ ایک کلپ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اگر صاحب نصاب ہے تو اس میں قرض مائنس کر کے دیکھا جائے گا کہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ کیش روپے پڑے ہوئے ہیں تو وہ تو صاحب نصاب ہے، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی 65-70 ہزار تک کی آ رہی ہے آج کل، تو 1 لاکھ جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے، لیکن 50,000 اس پہ قرضہ بھی ہے، تو 1 لاکھ میں سے 50,000 مائنس کریں گے تو بچے گا 50,000، تو 50,000 پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تو قرضہ مائنس کر کے بھی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، قرضہ مائنس کر کے صاحب نصاب نہیں ہو رہا تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ مہنگے موبائل پر کیا قربانی واجب ہے؟ موبائل فون کی قیمت 70,000 روپے ہے، کیا اس کے مالک پر قربانی واجب ہے؟ نعمان رنگون سے برما منمار۔ موبائل چاہے 1 کروڑ روپے کا ہو، اگر وہ استعمال میں ہے تو وہ ضرورت سے زائد میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ ضرورت سے زائد کی ایک سادہ ڈیفینیشن یہ کہ جو چیزیں استعمال میں نہیں ہے، تو اگر وہ استعمال میں ہے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اور اگر میں ڈبہ پیک رکھا ہوا ہے استعمال میں ہے ہی نہیں اور پورا سال اسی طرح گزر جاتا ہے استعمال میں ہی نہیں آتا تو پھر اس پہ قربانی واجب ہے۔ یا آپ نے موبائل بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، پھر تو سستا سا بھی موبائل ہوگا تو وہ سامان تجارت میں داخل ہے تو وہ نصاب میں شامل کیا جائے گا اس کو۔ قربانی کے بجائے غریبوں کی مدد کرنا کیسا ہے؟ کچھ لبرل لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے بجائے غریبوں کو پیسہ دیا جائے تو یہ قربانی کرنے سے زیادہ بہتر ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور کیا ایسا کہنے والے کے ایمان میں کچھ کمی واقع تو نہیں ہوگی؟
محمد یوسف ملتان سے. ایسا کرنے والے کے ایمان میں کمی واقع ہوگی اگر اس کو پتہ ہے کہ قربانی اسلام کا حکم ہے, پھر اس کے ایمان میں یقیناً کمی ہوگی. لیکن وہ جہالت ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے جہالت, اس کی جہالت دور کی جائے گی. باقی یہ کہ قربانی اللہ کا حکم ہے. بقرعید کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے بقرعید کے دن. ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ, اس کو زندہ کرنا پڑے گا. غریبوں کی مدد کرنے سے قربانی کا حکم پورا نہیں ہو, لیکن یہ 10, 11, 12 3 دن ہے قربانی. تیسرا دن گزرنے کے بعد پھر جانور ذبح کرنا کوئی عبادت نہیں ہے, سنت نہیں ہے. پھر بہتر یہ اگر کسی نے قربانی نہیں کی, جانور ذبح نہیں کیا, اب وہ قضا کرنا چاہتا ہے 3 دن گزرنے کے بعد, تو پھر قضا میں بہتر ہے کہ وہ صدقہ کر دے, جانور کی قیمت کسی غریب کو دے دے, وہ زیادہ ثواب ہے. لیکن ان 3 دنوں میں جانور ذبح کرنے ہی سے قربانی کی سنت پوری ہوگی. جیسے حج فرض ہے, حج کے پیسے غریبوں کو دینے سے فرض حج ادا نہیں ہوگا. اسی طرح نماز فرض ہے, غریبوں کی مدد کرنے سے نماز ساقط نہیں ہوگی. اور شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے. تو بالکل اسی طریقے سے قربانی بھی جانور کے ذبح کرنے کا نام ہے. وہ جب تک نہیں کریں گے تو یہ فریضہ اس سے سبکدوشی نہیں ہوگی. کیا قربانی کی رقم دینے سے قربانی ہو جائے گی؟ اگر کوئی بہت غریب آدمی ہے تو کیا اپنی قربانی کی رقم اس کو دینے سے واجب قربانی ذمے سے ادا ہو جائے گی یا قربانی ہی کرنا ضروری ہے؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے. جی نہیں, غریب کی مدد کرنے سے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. غریب کی مدد کرنا ایک مستقل الگ عبادت ہے, وہ بھی کرنی چاہیے. اور بقرعید کے 3 دنوں میں جانور ہی کاٹنے سے قربانی کا فریضہ ادا ہوگا, غریب کی مدد کرنے سے ادا نہیں ہوگا. اگر آپ کو مدد غریب کی کرنی ہے تو جانور کاٹ کے بقرعید کے 3 دنوں میں اس کے گوشت سے آپ مدد کر لیں, تو قربانی کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا اور صدقے کا ثواب بھی مل جائے گا. لیکن بقرعید کے 3 دن گزرنے, بقرعید کی آمد ہے, تو آج ارادہ ہے کہ بقرعید کے حوالے سے, عید الاضحیٰ کے حوالے سے, قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. اگرچہ بقرعید میں تھوڑا ٹائم ہے, لیکن پہلے سے آپ قربانی کے حوالے سے کچھ تیاری بھی کر لیں. کچھ قربانی کی فضیلت, قربانی کا فلسفہ کیا ہے, یہ چیزیں آپ کے دماغ میں پہلے سے بیٹھ جانی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے الحمد سے جو کچھ دعوے کیے, جو کچھ ہمیں سمجھایا, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا غلام بن کے رہیں. ویسے تو غلام ہیں, اللہ کی ملکیت ہے, لیکن یہ اس غلامی کو تسلیم کریں. عبدیت جسے کہا جاتا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کا مطلب عبد کہتے ہیں غلام کو, تو غلامی کے لیے بنایا اللہ نے. کس کی؟ اللہ کی. لیکن انسان اس غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ چاہتا ہے آزادی, لیکن نتیجے میں پھر وہ کسی اور کا غلام بن جاتا ہے. جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا, آج بچوں کے حقوق کے نام پہ بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے, عورت کے حقوق کے نام پہ عورت کو تباہ کیا جا رہا ہے, انسانوں کے حقوق کے لیبل سے انسانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. لیبل لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا نکل رہا ہے. ایک مثال دے دیتا ہوں, یعنی ویسے آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں, لیکن اس آزادی سے ہم غلام بن رہے ہیں کسی اور کے. کلچر کے غلام بن رہے ہیں, قوموں کے غلام بن رہے ہیں, بڑی قوموں کے غلام چھوٹی قومیں بن رہی ہیں, ان کی پالیسیاں چل رہی ہیں ہمارے اوپر. تو آزاد دنیا میں میرے بھائی بولو کوئی بھی نہیں ہوتا, صرف ٹوپی ڈرامے ہیں. کچھ دن پہلے خاتون بیچاری اپنی بچوں کو لے کر آئی, چھوٹی بچیاں تھی اس کی, بڑی ہو گئی, تو وہ کیا مسئلہ ہوا کہ جی کیا ایسا نہ ہو پھر بات پہنچ جاتی ہے. ایک جنرلی ایک بات کر دیتا ہوں, مرد کی طرف سے تھوڑے بہت مسائل ہوں, عورت عدالت سے جا کے خلا لے لیتی ہے, بچیاں لے کے چلی گئیں, عدالت فوراً خلا کی ڈگری تھما دیتی ہے. دیکھنے میں کیا لگتا ہے کس کے حقوق محفوظ ہیں؟ عورت کے. دیکھنے میں تو ایسے ہی ہو رہا ہے نا کہ پاورفل بنا دیا کورٹ نے عورت کو, فوراً کھٹاک سے خلا لیا. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. خلا لے کے محترمہ نے کہیں شادی کر لی. اب بچیاں جب ذرا بڑی ہونا شروع ہوئی تو سوتیلے باپ کی نظریں اس پہ, بولو گندی نظریں اس پہ پڑنا شروع ہو گئی. اب نہ پرانا باپ ان بچیوں کو ایکسپٹ کر رہا ہے, نئے باپ کے پاس بچیاں محفوظ نہیں ہے. وہ تپا ہوا ہے کہ یہ تم لے کر گئی کیوں ہے بھائی؟ جب بچی تھی, چھوٹی تھی, دل بہلانے کا ذریعہ تھی تو لے گئی,
اب ذمہ داریاں پڑی ہیں تو کس کے حوالے کر رہی ہے؟ میں نہیں لیتا. اب عورت ٹینشن میں کہ ان بچیوں کو رشتے کہاں سے ہوں گے ان کے. یہ ایک کامن مسئلہ بن چکا ہے, ان کے رشتے کیسے ہوں گے. سوتیلے باپ دلچسپی نہیں لے رہے, گھر کے حالات خراب ہو رہے ہیں. ظاہر ہے اس کو وہ محبت تو نہیں ہو رہی نا جیسی اپنی بیٹیوں سے ہوتی ہے. ہر ایک کی نظریں ٹھیک تھوڑی ہوتی ہیں. یہ تو شہوت پرستی کا دور ہے. لوگ ساری رات انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں, تو صبح جب وہ ٹھرکی اٹھے گا, اس کی شہوت بھڑک چکی ہوگی, تو وہ تھوڑی فرق کرے گا محرم نا محرم کا. درندہ بنا رہا ہے آپ کو یا ہمارا میڈیا. فحش موویز, فحش فلمیں, فحش سین ٹک ٹاک پہ, یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کے مرد کیا بن رہے ہیں؟ کیا پاک دامن مرد پیدا ہو رہے ہیں؟ اس سے کیا ہو گیا بھائی؟ درندے پیدا ہو رہے ہیں. وہ درندے پھر اپنی حرام خواہش, اپنے جذبات کہیں بھی نکالے گا. نقصان کس کو ہوگا اس سے؟ عورت کو ہوگا. تو میں تو پھر ان کو یہی کہتا ہوں, خواتین کو, آپ نے بچپن میں, یعنی بچپن جب بچیاں چھوٹی تھیں, شوہر سے اس کے اصل باپ سے چھین لیا, اور اب رشتوں کے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں بچیوں کے لیے. خاندانی لوگ پھر کہاں پیغام بھیجتے ہیں, کہتے ہیں بھائی اس کا اوریجنل باپ دکھاؤ, اوریجنل نہیں ہے تو سوتیلا دکھاؤ. سوتیلا دلچسپی لے نہیں رہا, وہ اس کے لیے منہ سے بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اس کے لیے وہ انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں. میں مانتا ہوں سارے باپ ایسے نہیں ہوتے, لیکن ایسے باپ بھی ہوتے ہیں. میڈیا بنا رہا ہے, یہ جو مارکیٹ میں جو پروڈکٹ میڈیا لا رہا ہے نا مردوں کی, وہ ہوس کے مریض پیدا کر رہا ہے. کیونکہ ٹک ٹاک پہ, سوشل میڈیا پہ, ٹیلی ویژن چینل پہ جب اتنی بے حیائی مرد دیکھے گا تو مرد درندہ بنے گا, جانور بنے گا, جو بن رہا ہے. اور ڈاکٹروں نے لوگوں کو لگا دیا کہ وہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیا کریں تو اس سے جذبات کی تسکین ہو جائے گی. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ. اس سے تسکین نہیں ہوتی, اس سے شہوت بھڑکتی ہے. وقتی تسکین ہوتی ہے, جیسے چرس پینے سے 2 منٹ کا سکون ملتا ہے, اس کے بعد چرس کی طلب پہلے سے بولو زیادہ بڑھے گی. جو حرام خوری سے, حرام کاری سے بچتے ہیں نا, نہ ہاتھ کا استعمال نہ زنا, ان کو اپنے اوپر زیادہ کنٹرول ہوتا ہے. اور جو ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ درندے بنتے چلے, ان کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں. افسوس اس پہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں آج کل کہ یہ کر لیا کرو, اس سے سکون ملے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کو بولیں سگریٹ پی لیا کرو, اس سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. یہ وقتی سکون ملے گا, اس کے بعد اس کی لت پڑنا شروع ہوگی. وہ زیادہ سکون میں جو یہ کام نہیں کرتا, تھوڑا سا ٹینشن ہوگی, اس کے بعد سکون میں آ جائے گا, عادت نہیں رہے گی اس کو. اور جو یہ کام کرتا ہے اس کا سکون برباد ہوتا ہے, اس کو بار بار کرنا ہے یہ کام, اور یہ کرنے کے بعد بھی اس کی شہوت پوری نہیں ہوتی, تسکین نہیں ہوتی, کیونکہ نیچرل نہیں ہے. پھر جائے گا وہ, کہیں اس کو کوئی سین نظر آ گیا, کہیں عورت نظر آ گئی, پھر بھاگے گا اس کی طرف. وہ یہ جتنے بڑے بڑے زانی آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ سارے اس اسٹیپ سے ہو کے یہاں پہنچتے ہیں. پہلے یہ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں, اس کے بعد یہاں پہنچتے ہیں. اور جو پہلے اسٹیپ سے بچا رہتا ہے وہ آخری اسٹیپ سے بھی بولو بچا رہتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی ایسی بات بتاتے ہیں نا, تو ڈاکٹروں نے اس کے نئے نئے علاج نکالے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ اپنی ڈپریشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے, یہ کر لیا کرو. اس سے ڈپریشن سے نکلو گے نہیں, ڈپریشن میں جاؤ گے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں ٹینشن ہو رہی ہے کافی پی لو. کافی پینے سے ٹینشن کم تھوڑی ہوگی, بڑھے گی ٹینشن. وقتی طور پہ کم ہو جائے گی, اس کے بعد 2 کافی پہ آئے گا 24 گھنٹے میں, پھر 3 کافی. پھر ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں, ہر وقت ایسے لگتا ہے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے, اور ہر وقت چائے اور کافی کا کپ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. 2 منٹ نہ ملے تو دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ کیفین ہو گئی, نیکوٹین ہو گئی, گٹکے ہو گئے آپ کے, اور چرس ہو گئی, صحیح ہے نا؟ یہ سب ایک ہی فیملی کی چیزیں ہیں. ہاں کسی میں کم نقصان ہے, کسی میں زیادہ. تو کبھی بھی ڈاکٹروں کے مشورے پر, آپ کو اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں, ان چیزوں کو اپنی لائف کا حصہ مت بناؤ. یہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ ٹینشن بڑھانے کے لیے. اور اگر کرنا ہے تو صحت کا لیبل نہ لگاؤ. ہم بھی چائے پی لیتے ہیں, دن میں 2 ٹائم پی لیتے ہیں, لیکن کوئی صحت کا لیبل نہیں لگاتے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس سے ٹینشن ختم ہو رہی ہے. بھائی پی اس لیے رہیں گے, اس کے پینے کی وجہ سے ٹینشن ہوتی ہے, پھر وہ ختم کرنے کے لیے پینی ہے. اگر عادت چھوٹ جائے تو پھر نہ ملنے سے کوئی ٹینشن بولو نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لو نا. خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ خضر علیہ السلام سے ملنے گئے. لمبا سفر تھا, تو قرآن کیا کہتا ہے؟ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ کھانا لے آؤ دوپہر کا, ہم اس سفر میں ہمیں بہت شدید تھکاوٹ ہے.
تو حضرت موسیٰ نے تو یہ نہیں کہا میں بہت تھکاوٹ ہوئی ہے تو کوئی چائے کا کوئی کافی کا ہے بھائی کوئی انتظام ہونا چاہیے. پیغمبروں کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ نیچر کے مطابق. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور جو تھکاوٹ ہوئی تھی ذہنی اسے دور کرنے کے لیے چٹان سے ٹیک لگا کر سو گئے. تو دماغی تھکاوٹ دماغی ٹینشن دور کرنے کے لیے اللہ نے گٹکے تمباکو اور پان اور سگریٹیں بولو نہیں رکھی. تھکاوٹ ہے ٹیک لگاؤ سو جاؤ پھر وہاں سے اٹھے اور چلے آگے. تو اپنی زندگی کو نیچر پہ لے آؤ. تو یہ جو ہینڈ پریکٹس لڑکے کر رہے ہیں ڈاکٹروں نے بہت سے سارے ڈاکٹر نہیں کہتے یہ بات ان کو ڈال دیا اس لائن پہ ڈپریشن ختم ہوگی. ابے بھائی ڈپریشن بڑھے گی یہ عادت پڑے گی اس کو پھر جو ہے نا پہلے تو تصوراتی دنیا میں یہ کام کرے گا پھر اس کے بعد جا کے فوش فلمیں دیکھ کے یہ کام کرے گا پھر اس کو مزید آگے کا اسٹیپ بھی چاہیے. پھر یہی ہوگا کہ جب شہوت مزید بھڑکے گی تو پھر بالآخر محرم نامحرم کا فرق بولو ختم ہوگا درندہ بنے گا انسان. اس کا حل اسلام نے یہ بتایا بالغ ہوتے ہی شادی کرو بس. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. اگر نکاح نہیں کر پا رہے اپنے جذبات پہ کنٹرول کرو. کنٹرول کرنے سے کنٹرولنگ پاور بڑھے گی اور تھوڑے دنوں میں کنٹرول کرنے کی عادت پڑ جائے گی. غلط طریقے سے کسی ڈاکٹر کے مشورے پر الٹی سیدھی کام کرو گے تو کنٹرولنگ بریکیں فیل ہو جائیں گی. درندے بنو گے ٹھرکی بنو گے جیسے کہ بن رہے ہیں لوگ. نہیں یاری بات میرا خیال ہے کسی بھی نوجوان کو بولو نا یہ کام چھوڑ دو کہنے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اتنا ثواب ملتا ہے اس سے اتنی رکعت پڑھنے کا. اور خاص طور پہ یہ جو ٹین ایجر لڑکوں کی عمر ہے 13 سے لے کے 18 سال اس میں تو آپ اپنی انرجی اگر زیادہ یوٹیلائز کریں اس سے تو آپ کے گروتھ پہ بڑا فرق پڑتا ہے. یہ کچھ چیزیں مشاہدے پر مبنی ہوتی ہیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا. خیر ہم کہاں کدھر کو نکل لیے. تو جو باتیں ضروری ہوتی ہیں وہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ زبان سے کہلوا دے. وہ ہم بات کیا لے کے چل رہے تھے بھائی صاحب قربانی. باقی یہ میں بتا دوں یہ جو ہاتھ چلانے کی لڑکوں کو عادت پڑ جاتی ہے یہ چھوٹتی بہت مشکل سے ہے. تو مایوس نہ ہو کم از کم فضائل تو ذہن میں نہ رکھے نا کہ اس سے ہماری صحت اچھی ہو رہی ہے ڈپریشن ختم ہو رہی ہے. جیسے میں چائے پیتا ہوں 2 کپ دن میں لیکن میں اس کے فضائل نہیں سناتا. لوگوں کو عادت نہیں ڈالتا کہ چائے پیا کریں. ہمیں پتا بس چائے چھوڑ دی تھی ہم نے 2 سال تک چھوڑے رکھی ہے. اس کے بعد پھر جس مجلس میں جا رہے ہیں چائے جس مجلس میں جا رہے ہیں چائے جس مجلس میں جا رہے ہیں چائے. منع کرو تو پھر آئس کریم اٹھا کے لے آتا ہے. اب اتنا بڑا لسی کا گلاس کون پیے گا لسی اٹھا کے لے. ہم نے کہا یار وہ کیا تھا وہ صحیح تھی اس کا نقصان اتنا نہیں ہے. چائے تو سب سے کم درجے کی ہے نا اس سے اوپر کافی ہے اس سے اوپر چرس ہے. تو یہ سارے ایک ہی فیملی کی چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری. کیونکہ بہت سارے جم ٹرینر لوگوں کو کافی بلیک کافی پیا کریں بلیک کافی پیا کریں. جگر ہو سکتا ہے جگر وگر ٹھیک ہو جاتا ہوں میں کوئی جگر کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں فیٹ ویٹ ختم ہو جاتا ہوں. لیکن دماغ کو کیا ہوتا ہے آپ کے مصنوعی سکون ملتا ہے. یہ سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ ہے. دماغ کے ساتھ مت کھیلو میرے بھائی. دماغ کو سکون دینے کے لیے سو جاؤ سو کے اٹھو جاگنگ کرو تفریح کرو. اس کے علاوہ دماغ کو سکون دینے کا کوئی آرٹیفیشل طریقہ اختیار مت کرو. میڈیکل سائنس ہر چیز میں کوئی حتمی نہیں ہوتی. بہت سی چیزوں میں حتمی ہوتی ہے لیکن بہت سی چیزوں میں وہ کوئی حتمی نہیں ہوتی. کل اس کی رائے چینج ہو جائے گی. ہمارے پاس پیغمبروں کی سیرت ہے. اللہ کہتا ہے میں نے سکون کے لیے کافی نہیں بنائی میں نے سکون کے لیے رات بنائی ہے. رات کو جلدی سو جاؤ. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اس کی نشانیوں میں سے رات کو آرام کرنا اور دن میں آرام کرنا. دن کا قیلولہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا یقیل. دوپہر کھانے کے بعد آرام کرو اس لیے کہ شیطان آرام نہیں کرتا. یہ دوپہر کی گہری نیند یہ تھوڑی دیر کی نیند اور رات کو جلدی سونا گہری نیند رات کی. کتنی گہری نیند ہونی چاہیے. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا رات کو ہم نے لباس بنایا ڈھانپ لے تمہیں. جیسے کمبل اوڑھ کے غائب نہ انسان ایسے رات کا اندھیرا تمہیں کیا کر دے غائب کر دے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا یہ تو بڑی بلیغ آیت ہے. نوم کو سبات بنایا. سب عربی میں کاٹنے کو کہتے ہیں. کیا زبردست آیت ہے دیکھو. اس میں میڈیکل سائنس کا بھی بڑا خاندانی اصول بیان ہو رہا ہے کہ نیند کیسی ہونی چاہیے. کافی پی کے نیند اچھی نہیں آئے گی. نیند کا کیا ہوگا بولو بیڑا غرق ہوگا. 6 کپ پی رہے ہیں جگر کی مضبوطی کے لیے. ہمارے گھر والوں کو کسی نے بول دیا کہ وہ میں نے کہا وہ اللہ کا واسطہ جس دن نہیں ملی کافی میری شامت آئے گی اس دن. یہی ہوگا نا. جس کو کافی پینے کی عادت ہو جائے اس کو کافی نہیں ملے اس کو کچھ نہیں ہوتا. اس کے ساتھ رہنے والے کا بیڑا کیونکہ دماغی کام نہیں کر رہا ہوتا اس کو ٹینشن ہوگی. میں نے کہا ہمیں تو عادت نہیں ہے تو میں نے منع کیا. میں نے کہا نہیں بھی کافی نہیں. ڈاکٹر سے بولو کچھ اور بتائے. تو اللہ میاں نے کیا کہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. میں مانتا ہوں کچھ فائدے ہوتے ہوں گے. میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں لیکن ہم کامن سینس کی باتیں جانتے ہیں ٹھیک ہے نا.
ہمیں اتنی بات معلوم ہے کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ سب چیزیں بات کی ایجادات ہیں دماغ کو سکون دینے کے لیے, یہ کوئی نیچرل نہیں ہے. یقیناً اس کے کوئی ایسے سائیڈ افیکٹ ہوں گے جو ہو سکتا ہے ابھی سائنس نہ بتا رہی ہو, کل مطلع ہوں, کیونکہ دماغ سے کھیلا تو جا رہا ہے اس میں. تو پیئیں آپ, کافی پیئیں, منع نہیں کر رہے آپ کو, لیکن اس پہ صحت کے لیبل نہ لگائیں کہ یہ دل مضبوط ہوتا ہے اور جناب اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوگا اس سے, آپ دماغ خراب ہوتا ہے اس سے. سب سے بڑی بات تو ہم یہ جانتے ہیں. اور سب سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہے؟ دماغ کی, کھوپڑی کی ویلیو ہے. باقی جگر وگر کے لیے اور بہت ساری چیزیں وہ کر لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پیئیں آپ, حلال ہے, ہم کوئی حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہے, لیکن اس پہ دیکھو اور بھی تو بہت سے الٹے کام ہم کر رہے ہیں نا. صبح پراٹھے پھوڑنا, کوئی صحت اچھی ہوتی ہے اس سے؟ کیا خیال ہے, کوئی اچھی ہوتی ہے صحت؟ پھوڑ رہے ہیں ہم, لیکن اس پہ صحت کا لیبل نہیں لگا رہے. ہم برگر کھا رہے ہیں, پیزے کھا رہے ہیں, کوئی صحت اچھی ہوتی ہے اس سے؟ لیکن صحت کا لیبل بھی نہیں لگا رہے, بس کھا رہے ہیں. کل میں گیا ہوں الحمدللہ, نہاری پھوڑی ہم نے جا کے, رات کے وقت 2 مغز ڈلوائے اس میں, کیونکہ دوپہر میں نے کھانا نہیں کھایا تھا, صبح پراٹھے پھوڑے ہوئے تھے, دوپہر کا کھانا نہیں تھا, رات کو ٹائٹ بھوک لگی, کہیں جانا بھی تھا, جامع رشید بھی جانا تھا. دوست کو فون کیا, چل بھائی طارق روڈ پہ نکلتے ہیں یار, نہاری پھوڑنے کا دل چاہ رہا ہے. گئے, 2 مغز ڈلوائے اس میں, روٹیاں کھائیں, کولڈ ڈرنک پی, اچھا کام کیا. لیکن یہ نہیں کہ پھر بیان دیا کہ آپ لوگ نہاری میں رات کے وقت 2 مغز ڈلوا کے کولڈ ڈرنک پیا کریں, اس سے سلم اسمارٹ ہو جائیں گے, کولیسٹرول کم ہو جائے گا. بھائی بس انٹرٹینمنٹ کی ایک چیز ہے, حلال ہے. اب صحت کا اتنا بھی سر پہ مسلط کرنا کہ انسان نلی نہاری سے محروم ہو جائے, لیبل نہیں لگایا, پھوڑ پھاڑ گئے آ گئے. تو آپ بھی پی لو کافی, لیکن خدا کا واسطہ اس پہ صحت کے اور دماغ کی طاقت اور وغیرہ وغیرہ کے لیبل مت لگائیں آپ. اور ہم نے بھی اگر نہاری ایک دفعہ پھوڑ دی تو اب یہ تو نہیں کہ روز پھوڑ رہے ہیں, وہ پھر ایکسرسائز وغیرہ کر کے اس کو مینج کر لیتا ہے آدمی. ایک دن پھوڑ پھاڑ دیا, اگلے دن ذرا جاگنگ زیادہ کر لی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور میرا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنی خوراک میں جو نیچرل چیزیں, مغز نہاری, نلی نہاری تو نیچرل ہے نا, وہ تو کوئی آرٹیفیشل چیز تو نہیں ہے نا. مغز اللہ کا بنایا ہوا, اس میں اونٹ کا گوشت ہوتا ہے, وہ کس کا بنایا ہوا؟ کولڈ ڈرنک اس میں ایک غلط چیز آ گئی ہے. تو اس کا پھر یہ ہے کہ آدمی ذرا ایکسرسائز کر لے, اس کو چل پھر لے, زیادہ اس کو مینج کر لے کسی طریقے سے. اب کیونکہ اتنا زیادہ پرہیز آج کل کیٹو ڈائٹ کے نام سے کچھ ڈاکٹر پرہیز بتا رہے ہیں, ان کی تحقیق ہوگی, میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن وہ خوراکیں کھا کے آدمی کہتا ہے پھر ایسی صحت کا ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہر چیز سے انسان کیا ہو جائے, محروم ہو جائے. وہی بچوں والا لطیفہ یاد آتا ہے کہ وہ اسکول ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ بچوں پرومس کرو کہ کبھی بھی سگریٹ نہیں پیو گے. بچوں نے کہا مس کبھی بھی نہیں پیئیں گے. بچوں پرومس کرو ہمیشہ ابو امی کا کہنا مانو گے. بچوں نے کہا کہنا مانیں گے. بچوں پرومس کرو گرلز کا پیچھا کبھی نہیں کرو گے. کہا نہیں کریں گے. بچوں پرومس کرو ملک کی خاطر جان دینی پڑی تو جان دے دیں گے. انہوں نے کہا دے دیں گے, کرنا کیا ایسی زندگی کا, ہم نے جب کچھ بچا ہی نہیں ہے اس میں, تو جان دینے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں. تو میں آپ سے ہی کہتا ہوں کہ صحت تو ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, ان سے پوچھیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, لیکن اتنا وہمی انسان بھی نہ ہو جائے کہ نیچرل چیزوں کو کیا کر دے, بالکل ہی اس کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے. تو اس کا یہ ہے کہ اس کو تمیز سے مینج کرتا رہے, پھر بھی مر جائے تو مر جائے, کیا کرنا ہے بھائی. کیونکہ ایسی خوراکیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں نا, گھاس پھوس پتے کھا رہے ہیں لوگ بیٹھ کے. میں نے تو چائنیز کی خوراکیں دیکھی ہیں, 100 سال زندہ رہتے ہیں, کھاتے کیا ہیں, گھاس پھوس ہے اور پتے ہی نظر آئے. میں کچھ تربوز کے کچھ چھلکے ولکے ٹائپ کی چیزیں, اب ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو, ہمیں تربوز کا چھلکا لگ رہا ہو وہ. تو میں نے دیکھا ہے چائنیز اور تھائی لینڈ کے لوگ نا یہ کھا رہے ہوتے ہیں تو 100 سال جیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار اس سے بہتر ہے پراٹھے کھا کے مر جائے آدمی, اتنا بھی کیا ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ کھانے کا ڈسٹینس کیا کر دیں, بڑھا دیں. آپ کھائیں اچھا لیکن کم کھائیں نا تھوڑا سا. تو خیر یہ ڈاکٹروں سے پوچھیں بھائی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. مجھے تو وہ کافی کی بات ابھی آ گئی, کیونکہ لوگ پہلے ہی غصے کے مریض بنے ہوئے ہیں, ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے ہیں. ایسی چیزیں پی پی کے ان کی ڈپریشن کم نہیں ہوتی بلکہ بولو بڑھ جاتی ہے, یہ کم نہیں کرتی ہیں. تو نیچرل دیکھو, مذہب خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے. مذہب آپ کے پاس آپشن چھوڑ دیتا ہے سوچنے کا. شرابی شراب کیوں پیتا ہے, وہ کہتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے, وہ بحث کرے گا. کچھ لوگ بتائیں گے کہ یہ فائدے مند چیز ہے, کچھ کہیں گے نقصان دہ چیز ہے. تو وہ اپنی دماغ استعمال کر کے پلس مائنس کر کے ایک فیصلہ کر کے کچھ چھوڑ دیں گے, کچھ پینا شروع کر دیں گے. جو پینا شروع کرتے ہیں سوسائٹی کو کتنا نقصان ہوتا ہے. مذہبی آدمی کے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں. اس کے پاس 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, اے ایمان والو شراب اور جوا کیا ہے, حرام ہے. وہ جب حرام ہو گئی تو اب ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے نا سوچنے کا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. بس غلط ہے, جب اللہ نے کیا دیا غلط ہے تو کیا ہے, غلط ہے یہ. اب دیکھو جو لبرل طبقہ ہے ان میں پردہ ختم ہوتا جا رہا ہے,
اپنی بیویوں کو دوسرے کی بیویوں سے، دوسرے دوستوں سے ملانا، دوست کی بیوی آپ کی بیوی سے، آپ کی بیوی اس کے دوست سے، کزنیں آپس میں مل رہی ہیں، اکٹھے ڈانس بھی کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ اس میں غلط کیا ہے. بھائی اگر کزن نے کزن کے سامنے ڈانس کر لیا، بہنوں کی طرح ہی ہے نا، ہم لوگ کوئی ہماری نظریں خراب تھوڑی ہیں. اس سے آہستہ آہستہ سوسائٹی کس کی طرف جا رہی ہے؟ تباہی کی طرف. زنا کے واقعات، گھروں سے بھاگنے کے واقعات، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی. جس لڑکی میں حیا نکل گئی، ابا اماں کے ساتھ تمیز سے بات اب وہ کبھی بھی نہیں کر سکتی. لیکن مذہبی لوگوں کے پاس اللہ کی کتنی بڑی رحمت کہ ان کے پاس یہ سوچنے کا آپشن، بولو، نہیں. کیوں آپشن؟ بھائی بیوی کو آپ نے دوست سے پردہ کرانا ہے، ختم. یہ کس کا حکم ہے؟ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں دوست کی نظریں خراب ہیں، ہو سکتا ہے اس کی نظر آپ سے زیادہ اچھی ہو، وہ نہ بری نظر سے دیکھے. لیکن یہ آپشن ہمارے پاس اللہ میاں نے کیا کر دیا ہے؟ بھائی جوان بیوی ہے تو آپ کو اپنے دوست سے، اس سے پردہ، بولو، کرانا ہے، ختم. میرے سارے گھر والے میرے بھائیوں سے پردہ کرتے ہیں الحمدللہ. ہماری بھابھی ہم سے پردہ کرتی ہیں. ہم سب جوائنٹ فیملی میں اکٹھے رہے ہیں. ہم لوگ 4 بھائی تھے اور میری والدہ کی 6 بہویں تھیں. یہ بھی پہلی تھی. حالانکہ 4 بھائی میں بہویں کتنی ہوتی ہیں؟ 4 بہو. اس وقت 6 بہو. اگر ابھی والدہ زندہ ہوتی تو ایک کیلکولیٹر خریدنا پڑتا ان کو بہوؤں کو گننے کے لیے. خیر، تو ہم ایک گھر میں رہے ہیں اور 4 بھائی اور والدہ کی بہویں کتنی؟ 6 بہویں. تو سب والدہ کی سب بہویں دیوروں سے، جیٹھوں سے پردہ کرتی تھی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں پردہ ممکن نہیں ہے، یہ میں نہیں مانتا. ہم نے تو کر کے دیکھا ہے بھائی اپنے گھروں میں الحمدللہ. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی لڑکیاں جب دیور سے یا جیٹ سے پردہ کرتی ہیں تو بڑا مسئلہ گھر میں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دیور یا جیٹ کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں برا آدمی نظر آتا ہوں جو مجھ سے پردہ کر کے بیٹھ گئی ہو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہماری نظریں کیا خراب ہیں؟ ہمیں باہر دیکھنے کے لیے بہت ساری عورتیں ہیں جو آپ پردہ کر کے بیٹھ گئی، ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہو. یہ جب بحث گھر میں شروع ہوگی تو آپ پردے کا ماحول نہیں بنا سکتے. اسلام نے ہمارے لیے یہ بحث کا دروازہ کیا کر دیا؟ بولو، بند. اسلام نے کہا بھائی عورت کا زینت اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کا بھتیجا، اس کا بھانجا، اس کا چچا یہ دیکھ اس کے سامنے آ سکتی ہے، پوتے نواسوں کے سامنے بھی. اس کے علاوہ سارے اس کے لیے کیا ہیں؟ نامحرم. اب اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ دیور جیٹ کی نظر اچھی ہے یا گندی ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے بھابھی نے دیور سے پردہ کرنا ہے. تو مذہب والا آدمی جو مذہب کو فالو کرتا ہے نا، بہت سارے کنفیوژن اللہ نے اس کے لیے کیا کر دی ہیں؟ آسان. ان سے نکلنا آسان کر. وہ کہتے ہیں بھائی شریعت کا حکم ہے، ختم. تو سکون سے زندگی گزرتی ہے، گھروں کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. غیر مسلم لوگ نا، پہلے یہ کزنوں سے پردہ ختم ہوا، پھر ناچنا گانا شروع ہوئے، اب اس کے بعد ان کے گھروں کا ماحول آپ غیر مسلموں کا جا کے دیکھو، گھروں میں محبتیں کیا ہو گئیں؟ ختم. خیر میں اب اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو یہ ڈپریشن کی بات چلی تھی نا، چھٹے مٹے لگا رہے ہیں، ان سے ڈپریشن ختم نہیں ہوگی. ان سے ڈپریشن کیا ہوگی؟ یونیورسٹی میں لڑکیاں بھی آج کل چرس الحمدللہ پینا شروع کر دیا انہوں نے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. یعنی یہ طنز میں کہہ رہا ہوں میں کہ کیونکہ ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے لبرل لوگ دینی مدرسوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بچوں کو بگاڑتے ہیں یہ. اور جب ہم یونیورسٹیاں گئے تو وہاں ہم نے جب دیکھا کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے تو پتا چلا کہ تمہارا بگاڑ اور ہمارے بگاڑ میں بھائی زمین آسمان کا فرق. ہم نے اپنے مدرسے کے دور میں ایک طالب علم کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بھی چھپ کے. اس کو بھی پتا تھا کہ میرے استاذوں کو پتا چل گیا تو میری ایسی کی تیسی ہو جائے گی، ماں باپ کو بھی نہیں پتا چلے. اور یونیورسٹی میں اگر آپ چلے جائیں نا تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی فری میں مل رہی ہو وہاں پہ کہ ایک سٹا آپ بھی لگا لیں. اللہ بچائے، یہ بہت برا ماحول ہے لیکن جا رہے. جب مذہب آپ کی سوسائٹی سے نکلے گا تو ایجوکیشن ہی آپ کی تباہی بربادی کا ذریعہ بن جائے گی. خیر ہم چل رہے تھے قربانی پہ، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا. آپ نے گچی پکڑ کے رکھی جی. میں تو چاہ رہا تھا کہ قربانی پہ آؤں نا، میں آ رہا ہوں قربانی پر. تو میں اصل بات آپ سے بتانا چاہ رہا تھا میرے بھائی، اللہ میاں نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ کس کام کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ کس کے غلام بن کے رہو؟ اللہ کے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا اگر آپ اللہ کی غلامی نہیں کریں گے تو کلچر کے غلام بننا پڑے گا، خاندان کا غلام بننا پڑے گا، بڑی بڑی عالمی طاقتوں کا غلام بننا پڑے گا آپ کو. تو آزاد دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. آزادی کا لیبل لگا کے آزادی کی باتیں کی جاتی ہیں، حقیقت میں آپ کو ایک طبقے سے نکال کے دوسرے طبقے کا غلام بنایا جاتا ہے. جیسے آج کل کے مذہبی اسکالر تقلید کے بڑے خلاف ہیں کہ ان مجتہدین کی تقلید مت کرو. تو لیبل بڑا اچھا ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے، لیکن اصل میں مجتہدین کی تقلید سے ہٹا کے آج 15ویں صدی کے اسکالرز کا مقلد بنایا جا رہا ہوتا ہے. تو لیبل سب لوگ اچھے اچھے لگاتے ہیں، اس کے پیچھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ لگا رہے ہوتے ہیں اپنا فالوور بنا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ ہم جو قرآن و حدیث کی تشریح کریں نا وہ پہنانا آسان ہو جائے.
ہم قرآن و سنت کے نام پہ جو بھی پہنا دیں یہ پہن لے, تو جب تک یہ ابو حنیفہ سے نہیں ہٹے گا ہمارا پہناوا پہنے گا نہیں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو لیبل میرے بھائی سب کے پاس کیا ہیں؟ بڑے بڑے خاندانی قسم کے لیبل ہیں. تو پھر دیکھو کچھ بھی پہنا دیتے ہیں قرآن و سنت کے نام پہ, اور لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. الحمد. تو اب جو بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ اللہ میاں چاہتے ہیں کس کے غلام بن کے رہو. وہ میں خاتون کا واقعہ بتا رہا تھا نا کہ خلا لے لیا, کورٹ نے فوراً کھڑاک سے خلا پکڑا دیا, بچے باپ سے محروم. اب جب بچیاں جوان ہوئی ہیں تو اب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. زندگی کس کی تباہ ہوئی ہے اس خلا کے نتیجے میں؟ مرد کی نہیں, عورت کی تباہ ہوئی ہے. مرد کی صحت پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو اللہ میاں کا جو قانون ہے نا وہ عورت کے فائدے میں ہے. عورت جذباتی ہوتی ہے, وہ تھوڑے سے غم برداشت نہیں ہوتے, طلاقیں لے لے کے ادھر ادھر جانا. اگر وہ وفا کر لیتی, کچھ مرد کی کڑوی کسیلی برداشت کر لے, تو عیاشی کس نے کرنی ہے پھر؟ اس عورت نہیں کرنی ہے. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں نہیں سپورٹ کیا جاتا, بس عورت کے حقوق عورت کے حقوق, اس کا جو تباہی ہوتی ہے نظر آ رہی ہے سامنے. تو اللہ میاں کیا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ الحمد سے لے کے والناس تک پتہ چلتا ہے کہ کس کے غلام بن کے رہو. بولو اللہ کے. اب اسلام چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی غلامی کریں, تو اللہ کہتے ہیں غلامی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے, پریکٹیکل کر کے دکھاؤ. پریکٹیکلی یہ شو کرو کہ میں کس کا غلام ہوں. بولو اللہ کا. اب اس کے لیے اللہ نے دو طرح کے حکام دیے ہیں ہمیں. ایک احکام تو وہ ہیں جن کی کوئی لاجک بنتی ہے, جن کو ساری دنیا کہتی ہے ویل ڈن, بہت اچھا کام مسلمان کرتے ہیں. مثال کے طور پر مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں, اس سے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ اسلام کا یہ برا حکم ہے یا اچھا حکم ہے؟ بولو نا, اچھا حکم ہے بھائی. مالداروں کی زکوٰۃ نکلتی ہے, جاتی کہاں ہے؟ غریبوں کے پاس. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ میاں نے ہمیں حکم دیا صدقہ فطر کا, عید سے پہلے صدقہ فطر نکالو. دنیا میں کسی غیر مسلم کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ بولو نا, کوئی اعتراض نہیں ہے. دینا پڑے گا ہمیں, غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ہم اللہ کی غلامی بھی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے آرڈر پہ ہم دے رہے ہیں. تبھی تو ہندو تھوڑی دیتے ہیں عید الفطر میں, عیسائی دیتے ہیں عید الفطر میں, مسلمان دیتے ہیں. یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شریک کرنے کے لیے کیا دو؟ صدقہ فطر. اور اللہ نے کہا جس کے جتنے زیادہ بچے ہیں وہ اتنا زیادہ صدقہ فطر دے. حیرت کی بات ہے یار. یا اللہ فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچہ آنے سے غربت مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, تو جس کے زیادہ بچے ہوں اس پہ تو کم ٹیکس ہونا چاہیے نا. ابے یار کیا کریں, کیسے سمجھائیں بھائی؟ اس کے آنے سے تو مہنگائی بڑھی ہے, باپ کی جیب پہ بوجھ آیا ہے. تو اسلام کہہ رہے جتنے بچے ہوں گے صدقہ فطر اتنا ہی زیادہ ہوگا. کیوں؟ اسلام کہہ رہے سورس آف انکم تمہاری زیادہ ہے کیونکہ تمہارے بچے زیادہ ہیں. یہ صرف پیٹ لے کے نہیں آئے, 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے بھی آئے ہیں. یہ سورس آف انکم ہے, یہ وسائل ہیں, یہ اثاثے ہیں, یہ ایسٹس ہیں. فیملی پلاننگ والا یہ تو بتائے گا بچہ پیٹ لے کے آتا ہے, یہ نہیں بتاتا کمانے کے لیے 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں بھی لے کر آتا ہے. اور ایسے 2 ہاتھ اور پیٹ ایک ہوتا ہے, کمانے کی پاور 10-10 آدمیوں کو کھلانے کی طاقت لے کے آتا ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی سب سے زیادہ اس محلے میں الحمدللہ صدقہ فطر میرا نکلتا ہے الحمدللہ. اور صدقہ فطر جرمانہ نہیں ہے, کیونکہ عید کے دن جرمانے نہیں لیے جاتے, عید کے دن شکرانہ ہوتا ہے. تبھی صدقہ فطر کا دوسرا نام کیا ہے؟ شکرانہ. تو اللہ نے کہا جس کی اولاد زیادہ ہے اس پر شکر بھی زیادہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں اولاد کی کثرت یہ نعمت ہے, یہ ٹینشن یا بوجھ نہیں ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. خیر آپ کی سپیڈ میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا, ہمیں پتا ہے. آپ 2 بچے ہی اچھے لے کے چلیں, پھر بڑھاپے میں ترسو گے, آپ جوانی میں بھی ترسو گے. بچوں سے تو گھر میں رونق ہوتی ہے یار, آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. تو خیر توکل نہیں ہے, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے, بس وہی کیلکولیشن لے کے چلے رہتے ہیں. تو پڑے رہو پھر کالو کا لیٹر لے کے, اتنے پیسے ہو گئے, اتنے بچے ہو گئے, اتنی بیویاں ہو گئی, یہ بچ رہا ہے تو ابے بھائی یہ اس کا تعلق اللہ پہ توکل سے. شادیاں بھی کرتا جا, بچے بھی پیدا کرتا جا, رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے, کھلتے چلے جائیں گے. خوش اللہ بھی تو ہے نا, اللہ کو مانو بھی تو, اور خوش رہو یار. غربت بھی ہے تو کیا ہے, بیسک ضرورتیں الحمدللہ پوری ہوتی رہیں. بہت زیادہ ہو گیا نا تو ٹماٹر بیچو گے, یہی ہوگا نا. تو کیا ٹماٹر والے جنت میں نہیں آئیں گے؟ کیوں اپنے آپ کو یہ اتنا فن خان بنا لیا ہے کہ جی میں سفید کالر اور کالر اونچے کر کے میں کیوں ٹماٹر. ٹماٹر والے بھی تو ہوتے ہیں. اللہ اس کی تو اللہ تعالیٰ بچائے گا انشاءاللہ, اللہ مدد کرتا ہے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو خیر اللہ میاں کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے غلام بن کے رہو, تو اس غلامی کو ثابت کرو اپنے عمل کے ذریعے. تو عمل 2 طرح کا اللہ نے دیا. ایک عمل وہ جس پر سب کی طرف سے بلے بلے ہو, سب کہیں گے ویل ڈن, زکات دینا, صدقہ فطر دینا,
رشتہ داری جوڑنے کے لیے ان پہ خرچ کرنا، یہ سارے کام وہ ہیں جس پر غیر مسلم بھی خوش ہوتا ہے، مسلم بھی۔ اللہ میاں نے کہا کچھ کام ایسے آرڈر کروں گا جس پہ غیر مسلم کو اعتراض ہوگا اور تمہاری بھی عقل کہے گی یہ میری سمجھ میں کام نہیں آ رہا۔ وہ کام ہوں گے جن کے کرنے سے یہ پتا چلے گا کہ تم اپنے آپ کو کس کا غلام سمجھتے ہو، اللہ کا۔ کیونکہ غلام کے پاس نو کا آپشن بھی نہیں ہوتا، اور غلام کو اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے آرڈر کی لاجک آپ سے پوچھنا شروع کر دے۔ دیکھو فوج میں بڑی اطاعت ہوتی ہے نا آفیسر کی، میدان جنگ میں آفیسر نے فوجی سے کہا وہاں جا کے لڑو، وہ کہہ رہا سر وجہ کیا ہے اس کی، کائنڈلی آپ مجھے وجہ بتائیں گے، میں ادھر کیوں جاؤں، میں ادھر جاؤں گا، چلے گا 2 دن وہ کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ اللہ میاں کہتے ہیں تم کس کے غلام ہو؟ میرے غلام۔ جب میں آرڈر دوں گا نا تو تمہارے پاس کیوں کا آپشن نہیں ہے۔ شیطان میں آدم میں یہی تو فرق ہے۔ اللہ میاں نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے کہا کہ کیوں، ہم نور سے بنے ہوئے، یہ مٹی سے ہمارے سامنے۔ دیکھو آفس میں کوئی نیا امپلائی آ جائے نا، اس کی تنخواہ پرانوں سے زیادہ ہو، پرانے والے کہیں گے یہ نیا آیا ہے اور اس کو ڈبل تنخواہ دی رہی، ہم 20 سال سے جھک مار رہے ہیں یہاں پہ۔ اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہاں اعتراض بنتا ہے، کیا کریں، کیونکہ آپ باس کے غلام نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی اعتراض فرشتے بھی کر سکتے تھے، اے اللہ ہم ہزاروں سال سے تیری عبادت کر رہے ہیں، ہمیں تو نے نور سے بنایا، لائٹ سے بنایا، اور یہ ہمارے سامنے ایک سڑے ہوئے گارے سے، بدبودار گاڑے سے، گارا جو مٹی کا ہوتا ہے جس میں سڑان پیدا ہو گئی تھی، اس سے تو نے ہمارے سامنے اس کو بنایا، اب تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اس کو ہم سجدہ کریں۔ تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن فرشتوں نے ایسا اعتراض بولو نہیں کیا۔ کیوں؟ فرشتے کہتے تھے، مانتے تھے کہ ہمیں بنایا اللہ نے ہے، اس کی مرضی بھائی، جو آرڈر ہمیں دے گا ہم اس کو بجا لائیں گے، چاہے ہماری کھوپڑی میں آئے یا نہ آئے۔ شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا کہ بھائی وہ ہمارے ایک استاذ ہیں، میں نے ان سے شیطان پہ مجھے مذاق یاد آیا، وہ میں ہمارے ایک استاذ آج کل طبیعت خراب ہے تو ان کی جگہ بخاری میں پڑھا رہا ہوں نا، تو بخاری میں ایک باب آیا صفت ابلیس کے اوصاف، تو شیطان نے کیا کہا بھائی؟ شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، میں پرانا ہوں، یہ بھی نیا میرے سامنے آیا، یہ مجھے سجدہ کرے نا، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ اب ہونا یہ چاہیے تھا اللہ میاں بیٹھ کے شیطان کو سمجھاتے کہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ بعد میں پیدا ہوا ہے، یہ مٹی سے بنایا ہے، لیکن اصل میں اس کا جو میں نے دماغ دیا ہے، اس میں جو علم کی صلاحیت دی ہے وہ تم سے زیادہ۔ لیکن اللہ میاں نے شیطان کے سامنے ایسی کوئی لاجک پیش، یار آپ لوگ جملہ مکمل کر لیا کریں، نہیں کی ہے، اس کو سمجھایا نہیں بٹھا کے کہ ایکچولی یہ بات تو تمہاری فی نفسی درست لگتی ہے مجھے، لیکن ایک دوسرے پہلو سے غور کرو۔ کیوں؟ وہ اللہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے، وہ پھر خدا کس بات کا بھائی اگر وہ بیٹھ کے سمجھانا شروع کر دے۔ اس لیے میں خواتین سے کہتا ہوں گھر میں شوہر کی اطاعت کرو، بعض دفعہ شوہر ایسی بات کہہ رہا ہوتا ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر بھی مان لو، کیونکہ سربراہ کون ہے؟ سربراہ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ حرف آخر اس کا فیصلہ ہوگا، اگر ہر بات وہ گھنٹوں بٹھا کے سمجھائے گا تو وہ سربراہ نہیں ہے، وہ خانسامہ ہے، وہ مکھنچو ہے، اس کو آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہو۔ سربراہ کا مطلب پاور ہے اس کے پاس، ڈیسیژن پاور ہے اس کے پاس، ہاں خلاف شرع کام کا حکم نہ دے رہا ہو، کوئی ظلم نہ کر رہا ہو۔ نارملی اگر وہ کوئی بات کا آرڈر کرے گا تو گھر کے افراد پر اس کا حکم ماننا لازم ہوگا شریعت کی روح میں، تاکہ سربراہ تو ہو، اب تو گھر میں سربراہ ہی کوئی نہیں ہے تو گھر پھر تباہ ہوتے ہیں اس طریقے سے۔ تو اللہ میاں نے شیطان کو سمجھایا نہیں کہ دیکھو یوں ہے، اللہ میاں نے کہا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، تو مردود ہے آج سے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ شیطان کو پھر بھی عقل نہیں آئی کہ اللہ غصے میں ہے، میں سوری کر لوں۔ شیطان نے کہا ایک تو میں بات ٹھیک کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اوپر سے بجائے اس کے کہ مجھے سمجھایا جائے، یہ میرے اشکال کو دور کیا جائے، الٹا مجھے دھتکارا جا رہا ہے۔ اب اللہ کو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا نا۔ شیطان نے کہا یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ جو نیا امپلائی آیا ہے نا، جس کی وجہ سے میری تنخواہ اس کو ڈبل دی جا رہی ہے، اب باس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو اس کی جڑیں کاٹنا، لوگ دفتروں میں بھی تو یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو شیطان نے کہا خدا کے ساتھ تو کچھ نہیں کر سکتا میں، اس آدم کو نہیں چھوڑوں گا میں، اب تک اکڑا ہوا ہے شیطان۔ تو اللہ میاں نے اس میں ایک سبق دے دیا کہ میرے کچھ احکام ایسے ہوں گے جن کی لاجک تمہاری سمجھ میں بولو نہیں آئی، تو جو میرے بندے ہوں گے مجھے مانیں گے، وہ لاجک جانے بغیر میرے حکم پر عمل کریں گے۔ قربانی بھی انہی اور حج بھی انہی حکام میں سے ایک حکم ہے۔ حج میں ہم شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، وہاں کوئی شیطان نہیں ہے بھائی، ایک سعودی حکومت نے یہ لگایا ہوا ہے پتھر۔ ونس اپون اے ٹائم یہاں شیطان تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے مارا تھا، اب تھوڑی وہاں شیطان ہے، اب تو وہ پتھر اس لیے لگا ہوا ہے تاکہ کسی اور بندے کو نہ مار دو آپ شیطان کے، تو ایک نشانی لگا دی بھائی یہاں مارنا ہے پتھر۔
ورنہ پاکستانی پتہ نہیں کدھر کدھر جا کے مار رہے ہوتے, پی ٹی آئی والے مسلم لیگیوں کو مار رہے ہوتے ہیں, مسلم لیگ والے پی ٹی آئیوں والے کو, اور شیطان پر رکھ کے آ جاتے. تو ہمارے ہاں تو اختلاف اعتدال سے نہیں ہوتے نا, تو وہاں حکومت سعودیہ نے نشان لگایا, ورنہ وہاں اصل میں کوئی نشان بھی نہیں تھا, اور وہاں ابھی شیطان ہے بھی نہیں, لیکن حکم دیا گیا کیا کرنا ہے بھائی. اب بے وقوف لوگ کہتے ہیں کیسا حکم ہے یار, جا کے پتھر مارو, اس کے لیے ہم 10-15 لاکھ روپے خرچ کرنے آئے ہیں یہاں پہ. لیکن جو خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جو خدا کہے گا ہم وہ, ان کو اس عبادت میں بڑا مزہ آتا ہے. خدا کی قسم, حج میں جو رمی کے وقت ایمان بنتا ہے نا, وہ کسی اور موقع پہ وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے. لاکھوں لوگ ایسے دیوانوں کی طرح اٹھا کے کنکریاں, یا اللہ یہ 7 کنکریاں مارنے کے لیے 18 لاکھ روپے خرچ کر کے آئے ہیں. ہاں بھائی اسی کام کے لیے, کیونکہ یہ کنکری برائے کنکری نہیں ہے, یہ آرڈر کس کا ہے, یہ خدا کا حکم ہے, اس نے بولا ہے یہ کام کرو. تو جو اللہ کے ماننے والے, ان کے لیے یہ کنکری کا عمل ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. جو نہیں ماننے والے وہ لاجک کی تلاش کرتے رہتے ہیں, یار اس کام, ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں لبرل لوگ, ابے یہ کیا ہے یار, عرفہ میں جا کے بیٹھ گئے, دھوپ میں جا کے بیٹھ گئے, اور بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن لیے, بس وہ چادریں 2 باندھ لی, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی مینا سے نکل کے ادھر جا رہے ہیں, کبھی مینا میں آ کے بیٹھ رہے ہیں. کیا ہے یار, یہ بور ہو جاتے ہیں لوگ, ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اس کی لاجک کیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. اسی وجہ سے بہت سے حج کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ کیا کرتا ہے, بھائی اللہ نے حکم دیا مینا جاؤ, اب میں مکہ میں نہیں ٹھہروں گا, مینا جاؤں گا. اللہ نے حکم دیا وہاں سے کہاں جاؤ, مکہ میں جاؤ, تو وہ مکہ جائے گا. اللہ نے حکم دیا اب طواف کرو, اب وہ طواف کرے گا. اللہ نے حکم دیا اب سر منڈاؤ, وہ کیا, اب بتاؤ سر منڈانا کیا عبادت ہے بھائی. اسلام تو زینت کو پسند کرتا ہے, سر منڈانا عام حالات میں کوئی سنت عمل نہیں ہے. نبی نے ہمیشہ بال رکھے ہیں, لیکن حج عمرے کے موقع پہ سر منڈا لیا, یا قصر کیا, قصر بھی جائز ہے, بال چھوٹے کرانا بھی جائز ہے. کیونکہ مجھ پہ لوگ طنز کر رہے ہوتے ہیں جب میں عمرہ کر کے آتا ہوں, کہتے ہیں اس میں تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں, ابھی اتنے بڑے بال ہیں کہ 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں. تو شروع میں ہم نے ٹینٹ کرا لی تھی, اب قصر کر لیتے ہیں. تو خیر, تو قربانی بھی اسی طرح ہی ہے. اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم نے اللہ سے کوئی لاجک نہیں پوچھی, ورنہ تو سب سے زیادہ اللاجیکل کام تو وہ تھا. آج غیر مسلم ہم سے کہتا ہے اتنے ہٹے کٹے جانور, یہ جانور ہم اسٹور کر لیتے, پورے سال میں غریبوں کو کتنا فائدہ ہوتا, گوشت سستا ہو جاتا. تم ایک ہی دن میں کروڑوں اربوں جانور کاٹ دیتے ہو, اور حج کے موقع پہ کتنا کٹتا ہے ایک ہی دن میں. یہ سارا جانور, یہ دنیا میں ایک بہترین غذا ہے گوشت, جو سب سے زیادہ کھائی جانے والی پروٹین والی غذا ہے. تم اس جانور کو ہلاک کر دیتے ہو, کاٹ دیتے ہو, ان کا کیا قصور ہے. ہم کہیں گے بھائی پیدا کس نے کیا ہے, اللہ نے. وہ ویسے بھی تو مار سکتا ہے نا, اور اس میں ان جانوروں کا حقیقت میں فائدہ ہے, ورنہ جن جگہوں پہ جانور نہیں کٹتے ان میں ان جانوروں کی حالت تو دیکھو. کیونکہ یہ جو جانور ہے نا, 4 قسم کے جانور, یہ اللہ نے پیدا کٹنے کے لیے, اگر ان کو نہیں کاٹیں گے تو یہ بڑی قسم پرسی میں سسک کے مریں گے یہ. کیونکہ ان جانوروں کا پیٹ انسان بھر سکتا ہے, یہ پالتو جانور ہیں, اور انسان جب تک پالے گا نہیں, جب تک انسان کا اس میں فائدہ نہیں ہوگا تو پالے گا نہیں, اور پالے گا نہیں تو یہ بھوکے مریں گے. آپ دیکھ لو نا, جن علاقوں میں ان جانوروں پہ پابندی ہے گوشت کھانے پر, ان علاقوں میں یہ گائے بھینسے بوڑھے ہو کے تڑپ کے سسک کے مرتے ہیں. یہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس میں حکمتیں کیا ہیں. ابھی تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی حکمت نہ بھی ہو, ہم کس کے آرڈر کو فالو کرتے ہیں. خدا نے حکم دیا یہ جانور میں نے پیدا کیے, ان کو میں نے تمہارے لیے مسخر کیا. تو بقرعید کے 3 دنوں میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. اب غیر مسلم ہم سے کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ نے جانور کاٹنا ہی ہے تو کچھ ڈسیبل جانور ہوتے ہیں, کچھ لنگڑے ہوتے ہیں, کچھ کاڑے ہوتے ہیں, وہ ویسے ہی ضائع ہونے والے ہیں, تو ان کو کاٹ دو تاکہ ان کا گوشت کام آ جائے. اللہ میاں نے کہا نا 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 نا, جو لنگڑا ہے وہ بولو نہیں چلے گا, جو اندھا ہے وہ نہیں چلے گا. بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہمارے یہاں تو جو مرغی بیمار ہوتی ہے کاٹنا ہی ہے اس کا علاج, کیونکہ وہ تو ویسے ہی مر جائے گی. ابھی ہماری ایک مورنی مر گئی, ہمیں افسوس یہ ہوا کہ پہلے ہم کاٹ دیتے تو اچھا تھا, کام آ جاتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا بیمار جانور, لنگڑے جانور, کاڑے جانور جو ویسے ہی کسی کام کے نہیں ہیں, تو اب چلو ان کو کاٹ کے کیا کر لو, کسی ٹھکانے لگا دو. اللہ نے کہا نا, مجھے صحیح سالم جانور چاہیے, ٹھیک ہے نا, ہٹا کٹا دنیا کی چیخیں نکل جائیں کہ مسلمان کر کیا رہا ہے. پوری دنیا میں یہ ہٹے کٹے بیل اونٹ 5 سال میں جا کے تیار ہوتا ہے, 2 دانت کا, بچہ بھی نہیں ذبح کرنا, کم سے کم 2 سال کا بیل ہو, بکرا 1 سال کا ہو. ورنہ لوگ کیا کرتے, چھوٹے چھوٹے بچے جن پہ ابھی پیسہ خرچ ہی نہیں ہوا ان کو ذبح کر دیتے. نا نا نا, تیار ہو چکا ہو, بھرا ہوا جانور ہو. بعض ایسے جانور ہوتے ہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں محلے والے کے, سوپ بنا کے پی لے بھائی تو اس کا,
ٹھیک ہے نا, اللہ میں نے کیا کہا, اچھا جانور ہو. تو یہ بات بظاہر اللاجیکل ہے, لیکن مسلمان کا خدا سے رشتہ ہے. اور آپ کو پتا ہے قربانی کا حکم یہود و نصارہ کو بھی ہوا تھا, لیکن ان کے ہاں غامدی صاحب جیسے اسکالرز پیدا بہت پہلے ہو گئے تھے. انہوں نے ایکچولی کر کے نا سارے قرآن و سنت کا بیڑا غرق کر دیا ان کے اسکالرز نے, جو اب غامدی صاحب کوشش میں لگے ہوئے ہیں, کیونکہ ہر شریعت کے حکم میں نا وہ ان کی ایک اپنی وہ ہوتی ہے, ایکچولی یہ تو اس لیے تھا, ایکچولی یہ تو اس لیے تھا, ایکچولی یہ تو اس لیے تھا. تو کبھی حدیث کو مان رہے ہیں, کبھی حدیث کو نہیں مان رہے. جو حدیث ان کے فیور میں جائے گی وہ حدیث حجت ہے, جو حدیث غامدی صاحب کے فیور میں نہیں جائے گے تو حدیث وہ حجت نہیں ہے. تو بہت سارے مسائل کا انکار کر دیا غامدی صاحب نے جو اجماع امت سے ثابت تھے. غامدی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ قرآن و سنت میں تو ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرو, تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ایکچولی اس زمانے میں جنگوں میں لوگ مر رہے تھے تو اس زمانے میں ایکچولی ضرورت تھی. وہ اس طرح کا انہوں نے بیان دیا کہ وہ جو ہے وہ, حالانکہ اس زمانے میں غربت اعلیٰ سطح پہ تھی. آپ کہتے ہو بچے روکو غربت کی وجہ سے, اس زمانے میں ایسی غربت تھی کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. وہ ایسے غریب قوم تھی جو غربت میں اپنے بچوں کا مرڈر کر رہی تھی, اس قوم کو حکم دیا گیا تزوجوا الودود الولود, کثرت سے اولاد پیدا کرو. غربت انتہائی اعلیٰ سطح پہ تھی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ 15ویں صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ جی وہ تو جنگوں میں ضرورت تھی. تو اللہ نے بتا دیا کہ 15ویں صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے مہنگائی کی وجہ سے بچے روکو. تو اللہ نے بتا دیا کہ ایسے دور میں بچے پیدا کرنے کی ترغیب دے رہا ہوں جو غربت کی سطح انتہائی عروج پر تھی, لوگ اپنے بچوں کو ذبح کر رہے تھے پیدا ہونے کے بعد. اس میں حکم ہے کہ اللہ پہ توکل کرو اور اولاد بڑھاؤ. آج ہر آدمی کی توند بھری ہوئی ہے, بھوک سے کوئی نہیں مر رہا, سارے کھا کے مر رہے ہیں. اس میں ایسی بات کرنا کہ غربت مہنگائی ہے نسل روکو, یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو اسلام کے ہر حکم آج کل کے جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا ایکچولی کر کے سارے حکام کا کیا کر دیا, بولو بیڑا غرق. کل آپ کا رمضان, کل آپ کا پیپر ہے, آج آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. غامدی صاحب کا قول ہے. اسلام کیا کہتا ہے, آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو رمضان کا سفر میں اور بیماری میں. پیپر کی بیس پہ آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت بولو نہیں ہے. رمضان کا تو رکن ہے نا اسلام کا. کتنا بڑا فتویٰ دے دیا آپ نے بیٹھے بیٹھے. تو یہود و نصارہ میں ایسے اسکالرز پیدا ہوئے, انہوں نے بھی قربانی, جو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا ہم بکرے لا کے کاٹ رہے ہیں, قربانی کا حکم تمام امتوں میں رہا ہے, لیکن انہوں نے ایکچولی کر کے اصل میں تو غریب کا مقصد ہے, غریب کا پیٹ بھرنا چاہیے, تو ایکچولی غریب اس سے بہتر ہے اتنے کا بیل لے کر آ رہے ہو, بہتر نہیں کسی غریب کو کھانا کھلا دو اتنے کا, یا کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دو. ہم کہتے ہیں ضرور کراؤ, بقرعید کے بعد کرا دو. آئی بات سامنے, شادی صرف بقرعید کے 3 دنوں میں نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ آپ ایک جانور کر لیں, قربانی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی, اور باقی پیسے کیا کر لیں, غریبوں کی مدد میں لگائیں. یہ فرض کیوں کر لیا گیا ہے کہ جو قربانی کرے گا وہ غریبوں کی مدد نہیں کرے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ اسی گوشت سے بھی تو غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے. تو جب تک آپ قربانی نہیں کریں گے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. غریب کی مدد بھی کریں, لیکن شریعت کے ایک حکم کی وجہ سے شریعت کا دوسرا حکم چھوڑا نہیں جا سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہمارے نبی سے زیادہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھاتے تاکہ قربانی جلدی ہو سکے. اس کے بعد آپ اس وقت تک کھاتے کچھ نہیں تھے جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے, اور اس بقرعید کے گوشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کیا کرتے تھے بقرعید کے دن. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اور ہمارے لیے ایام تشریق کے اللہ نے روزے حرام کر دیے. کیوں حرام کیے؟ بقرعید کا روزہ جائز ہے, بقرعید کے اگلے دن روزہ جائز ہے, اس سے اگلے دن جائز ہے, اس سے اگلے دن جائز ہے, 4 دن حرام ہے روزہ. حالانکہ بقرعید 3 دنوں کی ہوتی ہے, لیکن گوشت کے اثرات چوتھے دن بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر وہ فریزر اور تازہ 4 دن تک رہتا ہے گوشت. باقی ہماری قوم جو کر رہی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے, ایک آدمی نے بکرا ذبح کیا, خواب آیا تو جنت میں وہ بکرا ایک ٹانگ کے بغیر گھوم رہا ہے. 2 مہینے بعد اس نے خواب دیکھا کہ اس کا بکرا 3 ٹانگوں پہ گھوم رہا ہے جنت میں. اس نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تو لیگ پیس جو ہے نا ابھی تک تیرے فریج میں پڑا ہوا ہے, ایک ران 6 مہینے ہو گئے وہ تیرے فریزر سے نکلی نہیں ہے, وہ کھائے گا تو پھر یہ بھی یہاں کے لگے گی. خیر یہ لطیفہ ہے, اس کی حقیقت نہیں ہے. تو 4 دن تک اللہ نے روزے کو کیا کر دیا, بولو حرام, تاکہ اللہ کے لیے تم نے جو جانور قربان کیا ہے یہ دیا اللہ کو ہے. اب اللہ کہتا ہے اب یہ میری ملکیت میں, اب میری طرف سے کیا ہے, ضیافت ہے, یہ میری طرف سے میزبانی ہے, کھاؤ کلو منہا
خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور محتاجوں کو بھی رج کے کھلاؤ، رج کے کھاؤ تے رج کے کھلاؤ۔ تو یہ کھانے پینے کے دن ہے، روزہ رکھنے کے دن روزہ رکھا تو اللہ کی دعوت سے اعراض لازم آئے گا۔ تو یہ میرے بھائی جب تک ہو نہیں سکتا جب تک جانور کٹے نہیں۔ سمجھتا ہے بات کو؟ تو اب لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم طیبوا بہا نفسکم، حدیث میں آتا ہے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اور جو لوگ کہتے ہیں جانور پہ ہمیں ترس آتا ہے، اگر اس جانور کو ہم ایسے ہی چھوڑ دینا تو جو بڑھاپے میں اس پہ آپ کو ترس آئے گا نا وہ اس سے زیادہ ہوگا، کسی کے کام کا بھی نہیں رہے گا۔ آپ دیکھ لو انڈیا میں جو بوڑھے جانور ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ انسانوں کے کام کے نہیں ہیں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں کوئی ان کا خیال نہیں کر رہا۔ اپنے ماں باپ کا آج کل لوگ خیال نہیں کر رہے، بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں، تو گائے کو بڑھاپے میں کون پالے گا؟ بھائی کیا ہو گیا؟ تو وہ مر رہی ہوتی ہیں، پڑی ہوئی ہوتی ہیں سسک سسک کے۔ تو جب اللہ نے ان کو ہمارے لیے پیدا کیا تو ہم، آپ جو کہتے ہیں نا اتنے جانور پیدا ہو کے کٹ جاتے ہیں، بھائی یہ پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ کٹ رہے ہیں، اگر یہ کٹنا بند ہو جائیں گے تو ان کی نسل بھی کم ہو جائے گی، پھر یہ اتنے پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کریں۔ اور اس میں ایک بڑی حکمت ہے، ہمیں گوشت کھانے کو ملتا ہے، اس سے پتا چلتا ہے اللہ میاں مسلمان کو سبزی خور دیکھنا نہیں چاہتے، اللہ میاں مسلمان کو گوشت خور دیکھنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ ویجیٹیرین ہوتے ہیں جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، پتے کھاتے ہیں، وہ گوشت بالکل بھی نہیں کھاتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گوشت کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کی جو صفات ہیں، قرب قیامت پہ ایک نبی آئے گا پچھلی کتابوں میں، وہ گوشت خور نبی ہوگا۔ ہمارے نبی نے اونٹ، اچھا گوشت بھی گوشت ہونا چاہیے، مچھلی اٹس ناٹ کالڈ گوشت، فش بھی ویسے گوشت کہتے ہیں، لیکن جو لحم ہے نا عربی میں لحم التحام سے نکلا ہے، التحام گھمسان کی جنگ کو بولتے ہیں عربی میں۔ تو لحم میں بھی کیا ایک شدت پائی جاتی ہے گوشت میں، یہ شدت گائے میں، اونٹ میں، دمبے میں، بکرے میں پائی جاتی ہے، مرغی میں اور مچھلی میں نہیں پائی جاتی۔ کھائیں مرغی مچھلی بھی، قربانی ان کی نہیں ہوگی۔ اس سے پتا چلتا ہے اللہ زیادہ پروٹوکول ان چار جانوروں کو دے رہے ہیں، گوشت کھانا ہو تو اونٹ کا کھاؤ، یا بچیا بچڑے کا کھاؤ، یا دمبے کا بھیڑ کا کھاؤ، یا بکرے کا کھاؤ۔ آج کیا کھایا جا رہا ہے؟ بچوں کو تو کھلا ہی نہیں رہی یہ چیزیں، اور کھلاتے بھی کیسے، سارا فیٹ اس کا نکال کے نا، بالکل جو اصل اس کی جو طاقت تھی جس میں۔ دمبے کی چربی مہنگی ہو گئی سوراب کوٹ میں، جب سے میرا بیان دمبے کی چربی کے فضائل پر آیا ہے۔ میں گیا چکی خریدنے، اس نے کہا مصعب آپ کا بیان آیا تھا نا چکی کے فضائل، دمبے کی چکی میں، واقعی یہ جو دمبے کی چکی ہے اس کی جو چربی ہے یہ بہت زبردست چیز ہے، کھایا کرو اس کو، پھر ورزش بھی کرو، ایسا نہ ہو دھماکے سے پٹ پٹا کے ہلاک ہو جاؤ۔ تو ہمیں اللہ گوشت خور دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ گوشت کھانے سے جسم پہ گوشت چڑھتا ہے، جسم میں طاقت آتی ہے۔ آج تو میڈیکل سائنس لوگوں کو سبزیوں سے ہٹا کے کس پہ لا رہی ہے؟ گوشت پہ لا رہی ہے۔ سبزیاں بھی کھائیں، ہمارے نبی نے سبزیاں بھی کھائی ہیں، کھجور کھائی ہے اور بہت ساری چیزیں، لیکن گوشت مسلمان کے مذہب کا ایک حصہ ہے۔ جتنی بھی اسلامی دعوتیں ہیں نا ان میں گوشت کا تذکرہ ملے گا آپ کو۔ سبزیاں کھائیں آپ، ہم نہیں منع کر رہے، ضروری ہے سبزیاں کھانا بھی، لیکن مسلمان گوشت سے اوائڈ کر نہیں سکتا۔ ایکچولی کیوں نہیں اوائڈ کر سکتا؟ چار دعوتیں ہیں، بس وہ بتا کے میں بیان ختم کرتا ہوں۔ اسلام میں دعوت ہے بقرعید کے موقع پہ، اس میں کیا دال چاول کا حکم ہے؟ گوشت۔ جب تک یہ چار بڑے جانور نہیں کٹیں گے قربانی کا فریضہ ادا نہیں۔ اس میں بھی چکن نہیں ہے، چکن نہیں ہے، وہ گوشت جس میں لحم ہو، لحم کا مطلب التحام، شدت پائی جائے، کھاؤ تو پتا چلے کچھ کھایا ہے۔ دمبا کھاؤ تو پتا چلتا ہے کہ کھایا ہے، گائے کھاؤ تو پتا چلتا ہے، اونٹ کھاؤ تو، مرغی سے کبھی پتا چلتا ہے کبھی نہیں چلتا، ہلکی چیز ہے نا۔ دوسرا دعوت ہے اسلام میں ولیمے کی۔ جب آپ کی شادی ہوگی اسلام کہتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی ہوگی، ایک صاحب کو ہنسی آئی، میں نے کہا جب بھی، تو وہ ہنس رہے ہیں، جب بھی آپ کی شادی ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے، ولیمہ کرنا ہے۔ اور ولیمے کے بارے میں بھی ترغیب یہ ہے، اولم ولو بشاتن، اگرچہ ایک بکرا کرو۔ تو وہاں بھی اصل کیا ہے ولیمے میں؟ گوشت۔ یہ مذہبی دعوتیں ہیں نا بھائی، آپ کا بچہ پاس ہو گیا آپ دعوت کرو گے، مذہبی دعوت تھوڑی ہے، کوئی سنت دعوی تو آپ خوشی میں کر رہے ہو، کرو، کوئی منع بھی نہیں ہے، لیکن مذہب نے جن دعوتوں کو پروموٹ کیا ہے وہ کون سی ہیں؟ وہ یہ چار دعوتیں ہیں۔ بلکہ اس سے پہلے، سب سے پہلے حج کے موقع پہ دم شکر، جو آپ نے ایک سفر میں حج عمرہ کیا، وہاں کیا کٹے گا؟ شکرانے میں بکرا کٹے گا، وہاں بھی بکرا کاٹا جا رہا ہے، گوشت کھاؤ بھی اور پھر کھلاؤ بھی۔ دوسرے موقع پہ بقرعید، وہاں بھی کیا کٹے گا؟ گوشت، بڑا گوشت، بڑے سے میری مراد جو ریڈ میٹ ہوتا ہے، بکرا بھی اس میں داخل ہے۔ تیسرے نمبر پہ اسلام میں دعوت ہے ولیمے کی۔ جب بھی آپ کی شادی ہوگی اپنی ذمہ داری پہ، تو آپ نے اگلے دن رخصتی کے بعد کیا کرنا ہے بھائی؟
ولیمہ تو ولیمے کے بارے میں آتا ہے اولم بلو بشاتن، وہاں بھی مرغی بھی نہیں ہے. آج کل ولیمے میں چکن بریانیاں کھلائی جا رہی ہیں. تو جیسا ولیمہ ہوگا آگے زندگی بھی ویسے چکن کی طرح گزرے گی. تو ولیموں میں بکرے کی بریانی، بیف بریانی یہ بنوایا کرو. سمجھتے ہو؟ بکرا کھلاؤ لوگوں کو، بکرا نہیں تو گائے کھلا دو. تو تیسرے نمبر پر ولیمے کی دعوت ہے. چوتھے نمبر پر اسلام میں عقیقے کی دعوت ہے. اسلام کہتا ہے جب بچہ پیدا ہوگا تو 18واں بھی پیدا ہو رہا ہے تو فیملی پلاننگ والے تو بے ہوش ہو کے ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے. اللہ کہتے ہیں پہلے بچے پہ بھی 2 بکرے، 18ویں پہ بھی 2 بکرے. بیٹی ہے تو 1 بکرا، بیٹا ہے تو 2 بکرا. یا گائے کے 2 حصے، اونٹ کے 2 حصے، گائے کے 2 حصے، یا دمبا 2 دمبے، اور لڑکی ہے تو 1 حصہ. تو وہاں بھی کیا ہے، اللہ میاں کہہ سکتے تھے تمہارے بچہ پیدا ہوا بریانی کی 2 دیں گے، دال چاول کی 2 دیں گے. کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ. بچہ پیدا ہوا 6 برگر، 3 پیزے، کہہ سکتے تھے نا. نا اسلام برگر کو اور پیزوں کو اور یہ جو دیکھ کے چاول ہے ان کو پروموٹ نہیں کر رہا. اسلام کہہ رہا ہے خوراک، بچہ پیدا ہوا ہے تجھے کیا کھلانا ہے لوگوں کو؟ بکرا کاٹ کے، مرغی بھی نہیں. تو بھائی یہ 4 اسلامی دعوتیں ہیں. یہ دعوت اسلامی نہیں ہے، یہ اسلامی دعوت ہے. ایک تو دعوت اسلامی، وہ تو ایک تنظیم ہے. یہ ہے اسلامی دعوت. 4 کھانوں کے علاوہ اسلام میں کوئی 5واں کھانا نہیں ملتا. وہ پھر ہے آپ کے لیے جائز ہے لیکن وہ مذہب نہیں ہے. وہ یہ 4 تو مذہبی کھانے ہیں. ان 4 میں اللہ ہمیں بڑا گوشت کھلا رہے ہیں، مرغی بھی نہیں اور مچھلی بھی نہیں. تو یہ کچھ ہوگا میرے بھائی، اس میں کچھ دم ہوگا. تو اللہ ہمیں